السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 2 کا خلاصہ پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اس پارہ میں کن کن موضوعات کو مد نظر رکھا گیا ہے، کون کون سے موضوعات پہ بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اس پارے کی آیات کو ہم لیں گے، ان کی تھوڑی تفصیل دیکھیں گے، تھوڑی وضاحت دیکھیں گے اور خود کا جائزہ لیں گے کہ اس قرآن کی آیت میں کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس بارے میں جو سب سے پہلے بات ہوتی ہے وہ ہے تحویل قبلہ کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو تھی، یہ چاہت تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کی تکمیل فرمائی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ اور جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو مشرکوں اور منافقوں نے بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ دراصل یہ بات جاننا چاہتے تھے کہ کون کون پیروی کرتا ہے اور کون روگردانی کرتا ہے۔ تحویل قبلہ کی بات ہے اس پارے میں۔ اس کے بعد اس پارے میں اس موضوع کو بھی دیکھا گیا جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اگر مدد طلب کرنی ہے تو صبر کرو اور نماز پڑھو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں، جیسا کہ حلال کھانے کا حکم دیا گیا اور حرام سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس بارے میں اللہ رب العزت نے قصاص کے بارے میں بات کی۔ قصاص کہتے ہیں بدلہ، یعنی ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، ہاں اگر اس کے ورثاء معاف کر دیں تو الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ اس بارے میں بات ہوئی رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے کہ یہ مسلمانوں پر فرض ہیں، اور صرف اس مسلمان قوم پہ ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اعتکاف کے کچھ مسائل کا ذکر ہے، جیسا کہ بتایا ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیوی کے پاس جانا جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں ایسے انسان نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اسلام کے ارکان میں سے جو سب سے اہم رکن ہے جس کو حج کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس کے کچھ احکام، کچھ مسائل اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بات کی۔ اس کے علاوہ جوا اور شراب کی حرمت کے حوالے سے بات کی، اس کی جو تھی قباحت اور اس کی جو ناپسندیدگی تھی وہ مسلمانوں کے دلوں میں بٹھائی اپنے انداز میں اور بڑے حکیمانہ انداز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اس بارے میں یہ بتایا گیا کہ بیوی کے پاس کب نہیں جانا، کس حالت میں نہیں جانا،
اور طلاق کے مسائل ہیں اس بارے میں تفصیلاً بیان کیے گئے. طلاق اور حق مہر اور رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا. ٹھیک ہے، اس بارے میں تفصیلاً اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. وہ انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں موضوعات کے، یہ موضوع پہ بات ہوئی ہے اس بارے میں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ایک نبی کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان میں ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، تو اس کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا. اور واقعہ کے اندر سے اللہ رب العزت نے کچھ پوائنٹ بتائے انسانوں کو، کچھ بتایا کہ بھئی ایسے بھی اللہ کر سکتے ہیں. اور آخر میں اللہ رب العزت کی ذات نے ایک آیت نازل کی، ایک آیت رکھی جو کہ ہے تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ. اصل میں اللہ رب العزت نے پیچھے کچھ واقعات بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ جالوت اور طالوت کا واقعہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں جانتے تھے، آپ سے بہت پہلے وہ واقعہ رونما ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرما کے بتایا ہے کہ آپ نے نہ کسی سے پڑھا نہ کہیں سے سنا، اور یہ معجزہ ہے کہ جو واقعہ آپ سے پہلے رونما ہوا آپ وہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ معجزہ ہے اور آپ کی نبوت کی صحیح دلیل ہے، اور اس دلیل پر دعویٰ بھی لے کر آئے اور واضح لفظ میں کہا تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس بارے کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی جب میں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھی کہ ہم کس آیت کو لیں کس آیت کو چھوڑیں. بس ہر آیت اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، ہر آیت کہہ رہی تھی کہ بھئی میرے اندر بھی بہت کچھ ہے، مجھے بیان کر دو. میرے اندر بہت کچھ ہے، میرے اندر بہت احکام ہیں، بہت مسائل ہیں، بہت فضائل ہیں، بہت زیادہ رموز و اسرار ہیں، تو مجھے بیان کریں. بہرحال مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے مطالعہ بس کر دیا. میں نے کہا جب میں بیٹھوں گی درس ریکارڈ کرنے کے لیے تو جو آیت سامنے آتی جائے گی ہم اس پہ بات کرتے جائیں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. آپ بھی اپنا پہلا پارہ کھول لیں. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو جائے. تو دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ امت جو ہے یہ معتدل امت ہے. یہ ایک اس کا ترجمہ افضل سے بھی کیا جاتا ہے، اشرف سے بھی کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس آیت سے جو اہم مسئلہ نکلتا ہے وہ ہے شہادت کے لیے عدل اور سکہ ہونا شرط ہے. مثال کے طور پہ یہ جو ہم حدیث بیان کرنے میں راویوں کے سکہ ہونے کی اور راویوں کے عادل ہونے کی شرط لگاتے ہیں نا، اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے وَلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وسط اور عدل اور سکہ کیوں بنایا؟ تاکہ یہ شہادت دینے کے قابل ہو جائیں. شہادت کیسی؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے میرا پیغام پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے بالکل پہنچایا. اللہ تعالیٰ انبیاء کی امتوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں بالکل نہیں پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ پھر امت محمدیہ کو سامنے لے کر آئیں گے، اور چونکہ امت محمدیہ نے قرآن پاک میں پڑھا، ان کے نبی نے ان کو بتایا، تو یہ کہیں گے کہ ہاں اللہ تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ شہادت کے لیے آپ کا عادل اور سکہ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اللہ رب العزت نے نا پہلے کچھ ماہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے جب مدینہ آئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت الحرام کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو اس میں کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نا ایک آدمی نماز پڑھ کے گیا. اس نے دیکھا کہ جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. تو وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک تھی
مسجد تھی، اس نے دیکھا کہ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں لوگ پہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی، تو اس نے فوری طور پہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا ہے، قبلہ تبدیل ہو گیا، تو وہ لوگ نماز میں ہی اس طرف پلٹ گئے۔ اور پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے جو نماز پڑھی، کچھ نماز کا حصہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور کچھ نماز کا حصہ جو تھا انہوں نے وہ ادا کیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جیسا کہ ہم کہیں پہ گئے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ہم نے اندازے کے ساتھ خود ہی کسی طرف منہ کر لیا، تو ہمیں نماز کے اندر اگر کوئی بتاتا ہے نا کہ بھئی قبلہ اس طرف ہے، تو فوری طور پہ اس طرف ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے نماز جو ہے فاسد نہیں ہوتی۔ ویسے نماز میں کوئی حرکت وغیرہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم بات کہی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ کہی کہ فاستبقوا الخیرات۔ پیچھے بات ہو رہی تھی تحویل قبلہ کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے اس میں کہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر مسلک، ہر مذہب جو ہے اس کا ایک قبلہ ہے، وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ تو اس جملے نے ہمیں جھنجھوڑا، ہمیں بتایا کہ یہ تو ہے کہ جس کا جو قبلہ ہے اس نے اپنے ہی قبلے کو ماننا ہے، کسی نے بھی اپنا قبلہ چھوڑ کے آپ کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا۔ اس لیے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک دفعہ دلیل بتا دے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کے بعد لوگوں سے بحث کرنا فضول ہے، بحث نہیں کرنی۔ اور علم جو سیکھنا ہے نا آپ نے، وہ بحث کرنے کے لیے نہیں سیکھنا، وہ علم اس لیے سیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آگے آپ لوگوں کو پہنچا سکے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، بحث کرنا فضول ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، تو آپ بھی اپنے اصلی کام میں لگ جائیں۔ وہ کام کیا ہے؟ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ فضول بحثوں میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ فضول بحثوں میں وقت ضائع کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیکی میں آگے بڑھنا جو ہے نا، اس میں سستی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اور جب نیکی میں سستی آتی ہے، نیکی کرنے میں سستی آتی ہے، تو پھر انسان آخرت سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ آخرت سے غافل ہوا تو آپ کو اس کے انجام کا پتہ ہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں، بھئی دوسرا مذہب تو دوسرا مذہب ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم مسالک کو لے کے بہت زیادہ بحث کرتے ہیں۔ بس کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں دو طرح کی حدیثیں مروی ہیں، وہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنی بحث کرتے ہیں، اتنی زیادہ بحث کرتے ہیں، جیسا کہ رفع الیدین کے موضوع پہ دیکھ لیں کتنی زیادہ بحث ہے، اسی طرح فاتحہ خلف الامام کے اوپر کتنی زیادہ بحث ہے، اتنی زیادہ ہم بحث کرتے ہیں، اور اسی بحث کے نتیجے میں بہت سارے نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، جو ہم سے رہ جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ فضول بحثوں میں زیادہ پڑتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے، وہ بس ان فضول بحثوں جتنا رہ جاتا ہے۔ اس لیے فاستبقوا الخیرات، اللہ رب العزت کی ذات نے بہت اہم پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا دیا؟ وہ پیغام اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دیا کہ فاستبقوا الخیرات، فضول بحثیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو جہاں پہ لگا ہے اس نے لگے ہی رہنا ہے۔ آپ کا کام سمجھانا اور بتانا ہے، نہ کہ بحث کرنا اور جھگڑا کرنا۔ لوگوں کو لوگوں کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ کا اصل کام کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ آگے تھوڑا سا جائیں، اس میں دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر الہی، اس پر قرآن و حدیث میں انبار لگے ہوئے ہیں دلائل کے، اس کے فضائل پہ، اس کے مسائل پہ، اس کے احکامات پہ، اس کی جو اہمیت ہے اس پہ۔ تو فی الحال میں یہاں پر کوئی حدیث ذکر نہیں کروں گی، صرف میں قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا،
वशकुरूली, और मेरा शुक्रिया अदा करो, वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री ना करो। उलमा ने लिखा है कि इस आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा है ना, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, जुबानी जिक्र तो करना ही करना है ना। जो बंदा अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी में लगा रहता है वो जुबानी जिक्र भी करता है, जुबान से भी अल्लाह अल्लाह बोलता है। आमतौर पे हम क्या समझते हैं, शायद इससे मुराद तस्बीह हाथ में लेके बैठ जाना और अल्लाह को याद करना है। नहीं, बल्कि उलमा ने इसके जो मानी बयान किए हैं वो ये है कि तुम मुझे इताअत एहकाम के साथ याद करो, यानी जो एहकाम मैंने तुम पे नाजिल किए ना उनको मान के याद करो। जिन कामों से मना किया है उन कामों से बाज रहो, जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन कामों को करो, तो मैं तुम्हें सवाब और मगफरत के साथ याद करूंगा। हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला रहमहुल्लाह, ये ताबी हैं, हजरत सईद बिन जुबैर ताबी हैं। तो इन्होंने भी अल्लाह ताला के जिक्र की यही तफसीर की है कि इताअत और फरमाबरदारी करना। बहरहाल अल्लाह ताला के जिक्र की हकीकत ये है कि अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह ताला के रसूल की इताअत की जाए, जो हलाल हराम के अहकामात हैं उनको देखा जाए, ठीक है। वैसे भी अल्लाह को याद करे, लेकिन सबसे अहम चीज जो इसमें आती है वो यही है कि अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की जाए और अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की जाए। इसके बाद एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इस हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल भी पढ़ा था, आज हम थोड़ा सा इसको और देखते हैं क्योंकि इस चीज की हमारे अंदर काफी ज्यादा कमी है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस चीज को हम दोबारा से लेके चलें। देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तो क्या पता चलता है? पता ये चलता है कि सब्र और नमाज हर मुश्किल का हल और हर तकलीफ का इलाज है। सब्र करना और नमाज पढ़ना, ये क्या है? हर मुश्किल का हल भी है और हर तकलीफ का इलाज भी है। हम इस दुनिया में हैं, हमारे ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आफात आती रहती हैं, मसाइब आते रहते हैं, तकालीफ आती रहती हैं, तो इनको दूर करने का नुस्खा अक्सीर है ये, वो क्या है? सब्र और नमाज। सब्र के असली मानी है अपने नफ्स को रोकना और उस पर काबू पाना। अगर हम देखें कि कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में सब्र किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में सब्र के 3 शोबे हैं। नंबर 1, अपने नफ्स को हराम और नाजायज चीजों से रोकना। आमतौर पे जब हमारे सामने सब्र कहा जाता है ना, सब्र का लफ्ज बोला जाता है, हम समझते हैं शायद सब्र का मतलब यह है हम खामोश हो जाएं, बस खामोश नहीं। कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में अपने नफ्स को हराम और नाजायज कामों से रोकना भी सब्र है। नंबर 2, इताअत और अल्लाह ताला की इबादत की पाबंदी करना, यानी अपने नफ्स को अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह ताला की इबादत की पाबंदी पे मजबूर करना भी सब्र के अंदर आता है। नंबर 3, मसाइब आ गए, आफात आ गई, तकलीफ आ गई, ठीक है, कोई भी मुसीबत आ जाए, ये समझना कि ये अल्लाह की तरफ से आई है और सवाब की उम्मीद रखना, ठीक है, तो इसको कहते हैं सब्र। पहला क्या है? अपने नफ्स को हराम और नाजायज चीजों से रोकना। दूसरा, अपने नफ्स को इताअत इबादत की पाबंदी पर मजबूर करना। और तीसरा, जो मुसीबत आई है उस पर सब्र करना और सब्र में सवाब की उम्मीद रखना। ये असल चीज है सब्र में। तो जो बंदा इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, किसी पे मुसीबत आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, ये नहीं कहना कि ये तो मेरी किस्मत में ही लिखी हुई थी, फलां तो ऐसे है फलां ऐसे, नहीं। सब्र करना, खामोश रहना, सवाब की उम्मीद रखनी है। और ये नहीं करना कि कोई मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, मिसाल के तौर पे पैसे कम पड़ गए, आप कहें हम हराम तरीके से इकट्ठे करना शुरू कर दें, अपनी औलाद को हराम तरीके से खिलाना शुरू कर दें, ठीक है। ये चीज बहुत आम है हमारे माशरे में कि जहां कहीं पैसे कम पड़े, कोई चीज ना हमें मिली, तो उसको हम हराम तरीकों से हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें जायज नहीं है। क्या करना है? सब्र करना है, ठीक है। इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह। और देखें,
اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی پہ کوئی خوف نازل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بھوک نازل کر دیتا ہے، غربت آ جاتی ہے، مالوں میں کمی پڑ جاتی ہے، کسی کا بہت پیارا ہوتا ہے، کسی کے والدین، کسی کے رشتہ دار، کسی کی اولاد اللہ لے جاتا ہے اور کسی کے پھلوں میں کمی پڑ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جو بندہ صبر کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کلمے میں راز بتلا دیا گیا کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی کام رک سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کوئی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اس جملے نے راز بتلا دیا کہ بھئی اگر صبر کرو گے تو اللہ کی معیت ملے گی، اللہ کا ساتھ ملے گا۔ جب اللہ کا ساتھ ملے گا تو کوئی تمہارا کام رکا ہوا رہ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اچھا اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ جب آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھیں۔ یہ جو کلمہ جب انسان کہتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مطلب کیا؟ کوئی مصیبت آئی، مثال کے طور پہ کسی کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کی اولاد اس سے جدا ہو گئی، تو اس پہ واویلا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ جملہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے معنی پہ توجہ دینی ہے۔ جب اس کے معنی پہ آپ توجہ دیں گے نا تو یہی جملہ آپ کے لیے تسلی کا سبب بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ اس جملے کا مطلب ہے کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی اپنا آپ کا بچھڑ گیا، تو انسان جب یہ جملہ پڑھتا ہے تو انسان کے ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ اللہ کے پاس گیا ہے تو وہ انا الیہ راجعون، ہم سب نے بھی تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا، ہم نے اس کے پاس چلے جانا ہے، تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر کی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائرہ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہے علامت کے، اور شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کوئی حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کا بھی طواف کر لیا کرے۔ حج کا مطلب ہے قصد کرنا، اور قرآن سنت کی اصطلاح میں خاص خانہ کعبہ کا قصد کرنا یہ حج کہلاتا ہے، اور اس کے اندر مخصوص افعال بھی آ جاتے ہیں، اور عمرہ کے لفظی معنی ہے زیارت کرنا، اور اصطلاح شرع میں مسجد حرام کی حاضری اور طواف اور سعی کرنا یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قسمت میں کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کی ایک ایسی آیت جس آیت نے علماء کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ کیا تھی؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی علم دیا ہے تو اس علم کو ظاہر کرنا ہے، اس علم کو پھیلانا ہے، یہ واجب ہے انسان پہ، اور اگر کوئی اس کو چھپاتا ہے، اس کو آگے نہیں بتاتا تو یہ حرام ہے، اور یہ آگے نہ بتانا یہ ایسا کام ہے کہ جس پہ اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والی یعنی ہر چیز اس پہ لعنت کرتی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن پاک کی یہ والی آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ حدیث کبھی نہ بیان کرتا۔ وہ حدیث میں ذکر نہیں کروں گی، ان کے الفاظ تھے کہ اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو یہ حدیث میں آپ کے سامنے نہ رکھتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث ہے وہ بھی آگے پھیلانی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کا علم سیکھا تو بس وہی نہیں، جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری باتیں ہیں اگر آپ نے وہ سیکھ لی ہیں تو وہ بھی آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں ایک آیت آ رہی ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، کافر سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکاری ہو، مسلمان نہ ہو، تو اگر وہ کفر کی حالت میں ہی فوت ہو جاتا ہے
تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہاں پہ توجہ دیں، اللہ تعالیٰ نے لعنت کے لیے کس لفظ کا ذکر کیا؟ وہم کفار، یعنی حالت کفر میں وہ فوت ہوئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جس بندے کے بارے میں ہمیں پکا یقین ہو کہ یہ کافر تھا، اس پہ ہم لعنت بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کئی ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کسی کا حق کھایا یا کسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے، تو انسان کہتا اس پہ تو لعنت ہو، چھوڑ دو، اس کا تو ذکر ہی نہ کرو۔ ایسے ہی ہم کرتے ہیں نا؟ نہیں، وہم کفار، کسی کے بارے میں آپ کو پکا پتا ہے کہ بھئی یہ کافر تھا، اس پہ آپ لعنت کر سکتے ہو۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی مسلمان ہے تو آپ اس پہ لعنت نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک بہت پیاری آیت ہے، یقین جانے اتنی پیاری آیتیں اب آ رہی ہیں نا، یہ دو آیتیں اتنی خوبصورت ہیں، ہر آیت ہی قرآن کی پیاری ہے۔ بہرحال میرے گلے کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، ابھی پورا مہینہ پڑا ہے اور گلا میرا دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ دعا کریں۔ اچھا جی، یہ دو آیتیں بہت پیاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، مطلب کیا؟ عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ کیوں؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی تو الہ ہے، وہی تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ دیکھو اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ پانی پر کشتیاں چلتی ہیں۔ دیکھیں پانی سیال ہے، رقیق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی پیٹھ پہ لاکھوں من، ٹھیک ہے، وزنی جہاز پڑے ہوتے ہیں اور جہاز کے اندر پھر اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں پھر کس طریقے سے اللہ ہواؤں کو چلاتے ہیں، ہواؤں کو ادھر ادھر کرتے ہیں اور وہ کشتیوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھیں، رب تعالیٰ کا احسان دیکھیں کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بھی نازل کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نا اکٹھا پانی سیلاب کی طرح نازل کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ تو سیلاب کی شکل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قطرہ قطرہ کر کے پانی نازل کیا تاکہ لوگوں کو کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال یہ آیت یقین جانے اتنی زیادہ وضاحت طلب ہے اور اتنی زیادہ مزے کی ہے، لیکن ہم بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ہاں آگے دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس کے بعد ایک اور آیت، بڑی پیاری آیت آ گئی اچانک میرے سامنے، یہ دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اوروں سے مراد انداد ان کے معبود ہو سکتے ہیں، ان کے نفس ہو سکتے ہیں، ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، ان کا کوئی عقیدت مند ہو سکتا ہے، ان کا کوئی محبوب ہو سکتا ہے، ان کا کوئی معشوق ہو سکتا ہے، ان کا کوئی بھی قریبی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ، یعنی جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے نا ویسی اوروں سے کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایمان والے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے اشد حبا للہ، ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے حلال اور طیب کھانے کی تلقین کی کہ اے لوگو تم حلال کھاؤ، ٹھیک ہے، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پاک صاف کھاؤ۔ اس کے بعد اچھا ایک نقطہ یہاں پہ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حلال کھاؤ، اس کے بعد ایک آیت میں خاص ایمان والوں کو مخاطب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو طیب ہے نا، طیب جو پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ، جو میں نے تمہیں دیا نا اس میں سے جو حلال ہے، پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ میں آپ کو بتا دوں قرآن پاک کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اعجاز کہہ لیں یا آپ اس کو کہہ لیں قرآن پاک کی حسن ترتیب کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کہہ لیں، کہ اللہ تعالیٰ جب ایک ہی جگہ پہ 2-3 چیزوں کا حکم دیتے ہیں نا تو اتنی پیاری ترتیب ہے کہ ایک کام پہ اگر ہم عمل کریں نا تو دوسرا کام خود بخود ہونے لگتا ہے۔
مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم طیب کھاؤ، حلال کھاؤ، ٹھیک ہے. جب انسان حلال کھائے گا، رزق حلال کھائے گا، ہم کہتے ہیں نمک حرام نمک حلال، یہ لفظ ہمارے اردو کے ہیں. تو جب انسان اچھا کھائے گا، حلال کھائے گا، طیب کھائے گا، تو ایٹومیٹکلی اس کو توفیق ہوگی شکر للہ کرنے کی، اللہ کا شکریہ وہ ادا کرے گا. جو حلال کھانا ہے نا، اس کی بڑی برکت ہے. انسان حلال کھانے کی وجہ سے نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے. انسان جب حلال کھاتا ہے نا تو وہ گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. رزق حلال جو ہے یہ انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے جو انسان کو نیکیوں پہ ابھارے. اس لیے ہمیشہ حلال کھاؤ. جب آپ حلال کھاؤ گے تو شکر للہ الحمدللہ کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، جیسے کہ مردار حرام ہے، ٹھیک ہے، خون حرام ہے، اسی طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے. ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائے، غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی جائے، جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ بھی حلال ہے، وہ بھی حرام ہے. اچھا، یہاں پہ نا ہم اس جملے کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ لیتے ہیں. وما اہل بہ لغیر اللہ کو اصل میں نا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کسی چیز پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے تو صرف وہی حرام ہے. ایسی بات نہیں. اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چیزیں وما اہل بہ لغیر اللہ، اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، کسی چیز کو آپ ذبح کریں، کسی جانور کو ذبح کریں، اور ذبح ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذبح کرنے سے کسی غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو. مثال کے طور پہ آپ کسی کو کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں اس کو اس لیے ذبح کر رہا ہوں فلاں پیر فلاں بابا راضی ہو، اس کا قرب ملے، اور ساتھ اس کا نام بھی لیتے ہیں. یعنی اس کو ذبح کرتے وقت اس کا نام بھی لیں کہ بھئی یہ اس کے نام کے لیے. یہ تو حرام ہے، حرام، ٹھیک ہے، بالکل نہیں کھایا جا سکتا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام لے، لیکن ذبح کرنے کا مقصد ہو غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا. اگرچہ واضح وہ اللہ ہی کا نام لیتے ہیں. بہت سے ناواقف مسلمان ایسے ہیں جو بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں. ذبح کرتے ہوئے اللہ کا ہی نام لیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پڑھتے ہیں یہ وہ، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا. تو یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی جانور کا کان کاٹ دیا، ٹھیک ہے، یا کوئی دوسری علامت لگا دی، اور مقصد کیا ہے؟ تقرب الی غیر اللہ، تعظیم غیر اللہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گائیں ایسے ہی چھوڑی ہوتی ہیں، ان کے نام، ان کے گلے میں گھنٹیاں وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں، کپڑے وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں پیر کا ہے. تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اسی میں آئے گی وما اہل بہ لغیر اللہ، ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ سمجھیں، لوگوں تک پھیلائیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں، اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں جو حرام ہے، کسی صورت بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. ہاں، ان کو تب ہم استعمال کر سکتے ہیں جب جان کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے. کچھ نہیں کھایا، اتنی بھوک، مرنے کے قریب ہو گئے، مرنے والے ہو گئے، تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تم نے کیا سمجھ لیا کہ نیکی یہی ہے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا، یعنی نماز وغیرہ پڑھنا؟ یہ نیکی، صرف یہی نیکی نہیں ہے، نیکی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی نیکی ہے نماز پڑھنا، تسبیح پڑھ لینا، حج کر لینا، یہی چیزیں نیکی سمجھتے ہیں. حالانکہ نیکی میں بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں. میں آپ سے کہوں گی ایک دفعہ آپ اس آیت کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا. آیت نمبر 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس
اولئک هم الصادقون. صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لانا. وآت المال علی حبہ، اور اللہ کے راستے میں مال دینا، حبہ. ٹھیک ہے، اس آیت میں نا بہت زیادہ احکامات ہیں اور بڑے بلیغ اشارے ملتے ہیں. اب بندہ کس کس پہ بات کرے، وقت بہت تھوڑا ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مال دے علی حبہ، اس کی محبت پر. اب اس کی یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یا تو یہ ضمیر جائے گی، اس میں 3 طرح کے احتمال ہیں. نمبر 1، ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. معنی یہ ہوں گے کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، بلکہ اخلاص کامل کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ خرچ کرے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر مال کی طرف جا رہی ہے. مطلب کیا؟ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے، جو انسان کو محبوب ہے. بیکار چیزیں نہیں اللہ کے راستے میں دینی، بلکہ وہ چیز دے جس سے آپ بڑی محبت کرتے تھے، اس محبت کے باوجود آپ نے کسی کو دے دی. ٹھیک ہے. تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے خرچ کرنا ہے تو کیسے خرچ کرنا ہے؟ دل سے راضی ہو کے. ٹھیک ہے. پہلا کیا؟ بیکار چیز نہیں. دوسرا دل سے راضی ہو کے خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ خرچ تو کر رہا ہے لیکن دل اندر سے دکھی دکھی سا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چیزیں آنی چاہیے اس میں. اور پھر اس میں آپ کو ایک اور نقطہ یاد کرواؤں گی کہ دیکھیں وآت المال علی حبہ ذوی القربى. آپ یہ آیت سنیں توجہ کے ساتھ. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. پہلے ہے مال کو خرچ کرنا، پھر ہے زکوٰۃ دینا. عام طور پہ لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شاید زکوٰۃ دینا ہی فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی اللہ کے راستے میں نہیں دینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا علی حبہ کہہ کے وآت المال علی حبہ پہلے کہا، زکوٰۃ کا ذکر بعد میں کیا کہ زکوٰۃ دینا ہی فرض نہیں ہے، بلکہ تم پر یہ بھی چیز ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. دیکھیں کتنا پیارا نقطہ ہے اور کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے. پہلے زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بارے میں بات کی کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ہاں البتہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں یا کہہ دیں کہ بھئی ہم دیت لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اور بات ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. آپ کہیں گے قصاص میں زندگی کیسی ہے؟ یعنی ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا، بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ تو انسانوں کو ختم کرنا ہوا، اس میں تو کوئی زندگی نہیں. ظاہری طور پہ انسان یہی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. زندگی کیسے؟ جب ایک بندے کو سزا ملے گی نا تو اس کی دیکھا دیکھی کوئی بھی نہیں کرے گا. اگر اسلام ایسا معاشرہ قائم ہو جائے نا کہ ایک نے قتل کیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے، تو کبھی بھی دوسرے کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی، یہ ہمت نہیں ہوگی کہ میں بھی یہ والا قدم اٹھاؤں. اسی طرح آہستہ 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 یہ چیز معاشرے سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو گناہ ہے یہ کم ہو جائے گا. تو یہ حقیقت ہے، جب جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں، اگر انسان ان حدود کے مطابق چلے تو ایک وقت آتا ہے کہ معاشرہ بالکل برائیوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے وصیت کی بات کی. پہلے یہ ہوتا تھا انسان وصیت کر دیتا تھا میرے والدین کو اتنا ملے، قریبیوں کو اتنا ملے، یہ وہ. بعد میں 4 پارے کی آیتیں اتری، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے. تو اب انسان صرف تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، یعنی جو بھی اس کے پاس ہے نا اس کا تہائی حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ اللہ کے راستے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے یا کسی کے لیے وصیت کر دے. اور وصیت ان کے لیے کرنی ہے جو یعنی حقدار نہیں ہے، جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان کا ذکر ہے. رمضان کے فضائل، اہمیت، اس کے احکامات، اس کے اوپر تفصیلاً یقیناً آپ نے بہت سارے تقاریر سنی ہوں گی، دروس سنے ہوں گے، اس لیے میں اس موضوع کو نہیں چھیڑوں گی. ہم چلتے ہیں آگے.
ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ رب العزت آگے جا کے فرماتے ہیں، آگے دیکھیں، اس میں حج اور عمرہ کے بارے میں ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے اس کو پورا کرو اللہ کے لیے. اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو رکو نہیں، نیکی کا کام ہے، کر گزرو. پھر حج کے کچھ احکام ہیں، کچھ مسائل ہیں جو کہ ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے. اس پر باقاعدہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس پہ باقاعدہ لیکچرز بھی تیار کیے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہماری آج کے پارے میں جو دعا آ رہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے. آیت نمبر 201 دیکھیں، آیت نمبر 201. اچھا، پہلے پارے کی جو دعائیں تھی نا ہماری، میں نے ان کو اتنا واضح نہیں کیا تھا. اس میں ایک تو ہماری وہ دعا تھی اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، سبھی کو آتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اور ایک ہماری وہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جس کا حافظہ مضبوط ہے وہ ان دعاؤں کو یاد کرے، ضرور یاد کرے. قرآنی دعائیں ہیں، دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، نیکیاں بھی مل جائیں گی، دعا بھی مانگی جائے گی. تو آج دوسرے پارے میں جو ہماری پہلی دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. جو دنیا والے ہوتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں ہمیں صرف دنیا ملے، جبکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، اور پھر اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں. تو آپ نے اپنی تمام دعاؤں کے اندر یہ دعا ضرور شامل کر لینی ہے. یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جس کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور ہر وہ چیز اس میں آ جاتی ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس لیے یہ دعا اپنی دعا میں ضرور شامل فرمائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے بعد ایک آیت ہے، آیت نمبر 208. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دل، دماغ، سب کا سب دائرہ اسلام اور اطاعت الہیہ کے اندر داخل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں سے تو احکام اسلامیہ بجا لا رہے ہو لیکن دل و دماغ اس پر مطمئن ہی نہیں. یہ دل و دماغ تو مطمئن ہے مگر ہاتھ پاؤں سے عمل ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کے دین کے کچھ احکامات تو مانو اور کچھ کو پسے پشت ڈال دو. ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام جو ہے نا، اسلام یہ نام ہے مکمل نظام حیات کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا. خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، اس کا تعلق عبادات سے ہو، اس کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق معاشرت سے ہو، حکومت سے ہو، سیاست سے ہو، اس کا تعلق تجارت سے ہو. ٹھیک ہے. اسلام کا جو مکمل نظام حیات ہے تم سب اس پورے نظام میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ہر شعبے میں اسلام کو لاگو کر. تمہارا قلب، تمہارا باطن، تمہارا ظاہر، ہر چیز اسلام کے تابع ہونی چاہیے. اس میں ہم نے ضرور توجہ دینی ہے، اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکنا ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں جو اپنی مرضی کے احکامات کو تو مان لیتے ہیں لیکن جو مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، آگے چلیں. اچھا، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. لوگ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کے حوالے سے، آپ کہیں کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، منافع کم ہے. اور ان کا جو گناہ ہے نا زیادہ ہے یہ نفع سے. اصل میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، یا یوں آپ کہہ لیں کہ ابتدائی اسلام میں جو
رسوم جاہلیت تھیں ان میں یہ شراب خوری، جوا وغیرہ یہ بہت زیادہ عام تھا اور بہت زیادہ رواج تھا اس کا۔ تو اب کیا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی منع کر دیتے، فوری طور پہ حکم نازل ہو جاتا تو تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ نشئی جس کو عادت پڑی ہو نشہ کرنے کی، ٹھیک ہے، تو آپ کو تھوڑا اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ بہت زیادہ عام تھا ان میں۔ تو ان چیزوں کے متعلق اچانک سے اللہ نے حکم دیا کہ ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، بلکہ آہستہ آہستہ۔ پہلے یہ حکم آیا کہ یہ جو شراب ہے نا اس میں نفع کم ہے اور گناہ زیادہ ہے، تو بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا شراب کو یا بہت کم کر دیا۔ پھر حکم آیا کہ جب تم حالت شراب میں ہو، حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ بہت سارے صحابہ نے تبھی خیر بات کہہ دیا، انہوں نے کہا جو چیز ہمیں نماز سے روکتی ہے ہم کیوں اس کے قریب جائیں۔ پھر آخر میں جو تیسرا حکم آیا تھا نا اس میں واضح حرمت بتا دی گئی، اور پھر یقین جانے مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کرام کا جو منظر تھا اطاعت رسول اور اطاعت خدا کا، وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جب پتہ چلا حکم آیا کہ یہ حرام ہے تو انہوں نے شراب کے مٹکے ڈیل دیے۔ بہرحال اس سے ایک مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اس کا جو نفع ہے وہ کم ہے نقصان سے، تو اس کام کو چھوڑ دو، وہ کام نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں لیکن وہ حرام کے قریب کرتے ہیں، تو ان کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ذکر ہے، دیکھیں اس میں ذکر ہے حالت حیض میں عورتوں کے پاس نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے پاس نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا جو مینسز ہیں وہ ختم ہو جائیں تو پھر یہ مقاربت ہو سکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی تب تک مقاربت نہیں ہوگی، اور راجح قول یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ غسل کے بعد ہی مقاربت ہو، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے طلاق کا مسئلہ بیان کیا، وہ یہ کہ جن کو طلاق ہو چکی ہو ان کی عدت جو ہے 3 حیض ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عدت 3 حیض ہیں، ان کو طلاق ہوئی، ٹھیک ہے۔ پہلے حیض کے بعد بھی اختیار تھا رجوع کا، دوسرے حیض کے بعد بھی اختیار تھا رجوع کا، لیکن اگر 3 حیض پورے ہو گئے، 3 حیض گزر گئے تو وہ عدت سے نکل گئی، پھر رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ اور رجوع کا اختیار تب تک ہوتا ہے جب تک انسان نے پوری 3 طلاقیں نہ دی ہوں، جب انسان پوری 3 طلاقیں دیتا ہے پھر رجوع کا حق بھی نہیں رہتا۔ اور یہاں پر ایک چیز ہے، ایک لفظ بلکہ دو جملوں کو ہم لے کے چلیں گے، 2 جملوں پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایک جملہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہوتے ہیں جیسے مردوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ ہمارے آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو کم حقوق دیے جاتے ہیں مردوں کی نسبت۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے بچوں میں بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ جو وراثت کے احکام ہے نا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے عام طور پہ کیا کرتے ہیں، بیٹیوں کو کم درجہ دیا جاتا ہے، بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو جملہ ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ کیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا جو ذمہ ہے، مردوں کا جو درجہ ہے وہ عورتوں سے بڑھ کے ہے، یعنی مردوں کو ایک درجہ عورتوں پہ فضیلت دی گئی، فوقیت دی گئی۔ تو اس میں ہم عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید شوہر جو ہے وہی درجہ رکھتا ہے اپنی بیوی پہ، نہیں، مرد اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو شوہر ہیں وہ ان کو ایک درجہ دیا گیا، بلکہ للرجال کا لفظ بولا گیا، مردوں کا لفظ بولا گیا۔ تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ بہن بھائی ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بتائے کہ بھئی یہ آپ کا بھائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایک درجہ دیا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی اہمیت کو منحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے بھائیوں کی عزت کریں، ٹھیک ہے. اس میں صرف عام طور پہ یہی تاثر عوام میں پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مردوں کو یعنی شوہروں کو ایک درجہ حاصل ہے. نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کا لفظ بولا. آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے شوہر ہیں، یا جو بھی ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر کسی کو اس کے مرتبے میں رکھو. تو جس طرح ہم عام بچیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح ہم مردوں کو ٹریٹ نہیں کریں گے. اور بچیوں کے دلوں میں بھی یہ چیز بٹھانی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی ہے تو بھائی کی عزت کرنی ہے. بھائی کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کے کام شام کرنے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کا بھائی ہے، بھلے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اسی طرح بیٹیوں کے دل میں یہ بات بٹھانی ہے کہ یہ آپ کا باپ ہے، باپ کی قدر کرنی ہے، باپ کی عزت کرنی ہے. اور اس کے بعد جب بیٹیوں کی شادی ہو جائے تو پھر بات آتی ہے شوہر کی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مرد دیے ہوئے ہیں بھائی کی صورت میں، والد کی صورت میں یا شوہر کی صورت میں، ان سب کو ہم پہ ایک درجہ ہے اور اس درجے کا آپ نے احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے. واللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ کا انداز بھی بڑا پیارا ہے، بہت حکیمانہ. ساتھ ہی کہہ دیا اللہ غالب اور حکمت والا ہے. پہلے بتا دیا مردوں کا ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا واللہ عزیز الحکیم. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں تمہیں ایک درجہ دے دیا تم جو کچھ مرضی کرتے جاؤ. عزیز وہ اللہ بڑا غالب ہے. اس کے بعد طلاق کے مسائل ہیں. ہم طلاق کے مسائل کو لے کر نہیں چلیں گے کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے اور ایک لمبا موضوع ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ پہلی طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے، دوسری طلاق کے بعد رجوع کے حق ہے. جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو رجوع کا حق نہیں رہتا. ہاں البتہ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس ایک صورت میں آ سکتی ہے کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کرے، لیکن اس میں نیت یہ نہ ہو کہ میں پہلے مرد کے لیے حلال ہو جاؤں. اس کو کہتے ہیں حلالہ. حلالہ کروانے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اگر ویسے کسی نے کسی اور سے شادی کی، اس نے ویسے ہی طلاق دے دی، اندر نیت شامل نہیں ہے، اس نے ویسے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، تو پھر عورت جو ہے پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے ورنہ نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کہی کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو تم نہ روکو. اگر وہ اپنے شوہروں کے پاس جانا چاہتی ہیں نا، دوبارہ رجوع کرنا چاہتی ہیں، تو گھر والوں کا حق نہیں بنتا کہ ان کو روکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے بارے میں کچھ مسائل بتائے کہ عورت جو ہے اس پہ لازم ہے کہ اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، ٹھیک ہے. 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ عورت جو بھی فیصلہ کرے وہ اپنے حق میں بہتر ہی سوچے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی عورت عدت کے دوران ہے تو اس کو پیغام نکاح نہیں دینا، اشارے کنائے کے ساتھ بھی نہیں. ہاں جب اس کی عدت گزر جاتی ہے تو پھر اس کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہے، طلاق رجعی کہتے ہیں ایسی طلاق کو جس کے بعد شوہر کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، تو اس میں تو بالکل بھی پیغام نکاح نہیں دینا. اس کے بعد حق مہر کے مسائل ہیں کہ اگر آپ نے عورت کا حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا حق مہر فرض نہیں کیا تھا اور اس کے پاس بھی نہیں گئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ جتنی وسعت ہو، جتنی طاقت ہو اتنا اس کو کچھ نہ کچھ دے دو طلاق کی صورت میں. اور اگر تم طلاق دینا چاہ رہے ہو، تم نے کچھ مقرر کر لیا تھا لیکن ابھی قربت نہیں ہوئی، تو پھر آدھا ضرور دو، ٹھیک ہے. ہاں البتہ اگر عورت یا عورت کے گھر والے کوئی معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے نماز کی تلقین کی کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز اثر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی کی نماز اثر رہ گئی تو گویا اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ چلا گیا، ٹھیک ہے. یہ مفہوم میں نے رکھا آپ کے سامنے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ایک واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر کی وجہ سے. انہیں یہ تھا کہ شاید ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہمیں موت نہیں آئے گی، حالانکہ موت جو ہے اس کا وقت مقرر ہے، وہ آ کر ہی رہتی ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ تدبیر پر تقدیر غالب ہے. اور ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گی، یہاں پر ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہے، جیسا کہ طاعون وغیرہ، ابھی پچھلے دنوں کرونا کا بہت زور و شور تھا،
बहरहाल वो जो भी था, कोरोना कोई वबा थी या जो भी था, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। एक मैंने मिसाल दी है, इसी तरह कोई वबाई मरज है, आपके जहन में आया, आपको पता चला कि भाई ये मरज फैली है, तो फिर क्या करना है, वहां नहीं जाना, और वहां के जो लोग हैं उनको वहां से नहीं निकलना। ठीक है, इसमें ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वहां पे ना जाओ और वहां से ना निकलो, इसमें बहुत बड़ी हिकमतें हैं। सबसे पहली जो हिकमत है इसमें वो ये है कि इंसान का अकीदा महफूज रहता है। कहीं ऐसा ना हो इंसान के शायद मैं यहाँ पे आया तो ऐसे हो गया, शायद मैं यहाँ से निकलूंगा तो ऐसे होगा। ठीक है, इसलिए इंसान को ये तलकीन की, अगर कोई ऐसी जगह है तो वहां पर नहीं जाओ, और जो वहां के लोग हैं वो वहां से नहीं निकले। ठीक है, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर फरमाते हैं, मंदल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। यानी अगर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है या नेक अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा के उसका सिला देते हैं, उसका अजर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नबी का वाकया है। वाकया कुछ यूं है कि बनी इसराइल में एक नबी थे, तो बनी इसराइल ने नबी से कहा कि हम जिहाद करना चाहते हैं, आप हम पर कोई मुकर्रर करें, कोई अमीर बनाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तालूत जो है ना वो तुम्हारा अमीर है, वो तुम्हारी तरबियत करेगा, तुम्हें लेके चलेगा, ये वो। अब जो तालूत थे ना वो माल दौलत के एतबार से इतने ज्यादा नहीं थे। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, हम इतने अमीर, हमें ये ओहदा नहीं मिला, उसको मिला। तो उनके नबी ने उनसे कहा, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा। कि इसमें इतराज करने की कोई बात नहीं है, हसद करने की बात नहीं है, जलने की बात नहीं है, कोई इतराज नहीं बनता। अल्लाह ताला जिसको चाहता है जो ओहदा मर्जी अता कर देता है। तो इसमें भी हमें दरस मिलता है, सबक मिलता है कि हमने अगर किसी को अल्लाह ताला ने कोई ओहदा दिया है ना तो उस पर जलन नहीं महसूस करवानी, बल्कि हसद नहीं करना, बल्कि उसके साथ मिलके काम करना है। ठीक है, बहरहाल वो तालूत की निगरानी में जो जंग हुई उसमें मुसलमान बहुत थोड़े थे, कुफ्फार बहुत ज्यादा थे, तो मुसलमानों को फतह नसीब हुई। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। अक्सर ऐसे होता है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पे गालिब आ जाती हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि उन्होंने सब्र किया होता है। वल्लाहु मअस साबिरीन, तो अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। और एक दुआ इसमें आ रही है, ये भी आप याद करें, इसको भी अपनी दुआओं में शामिल करें। वो दुआ क्या है? रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। जरूरी नहीं कि हम ये दुआ तभी पढ़ेंगे जब कुफ्फार का हम पे गलबा हो, कुफ्फार हम पे गालिब आ रहे हो, मैदान जिहाद हो या ऐसा कुछ हो, ये जरूरी नहीं है। हम ये दुआ आम रूटीन में भी पढ़ सकते हैं। देखिए आम रूटीन पे हमारे ऊपर कितनी मुश्किलात आती हैं, लोगों के रवैयों की मुश्किलात, परेशानियां, औलाद के हवाले से, वालिदैन के हवाले से, रिश्तेदारों के हवाले से बहुत ज्यादा मामलात बिखर जाते हैं, बहुत ज्यादा मामलात बिगड़ जाते हैं। तो जब हम ये दुआ अपनी दुआ में शामिल करेंगे, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अल्लाह जब सब्र डाल देगा ना तो वल्लाहु मअस साबिरीन, फिर अल्लाह ताला की मायत भी साथ होगी, रब ताला का साथ भी साथ होगा। वसब्बित अक़दामना, हालात जैसे भी हों डगमगाना नहीं, रब ताला के दीन पे चलते रहना है, अल्लाह ताला के अहकामात को मानते रहना है। ये जो तालीम व ताल्लुम हो गया, दीन के रास्ते में निकलना हो गया, ये भी एक किस्म का जिहाद है ना, कि आप निकले हैं, आपने कुछ सीखा, आगे सिखा रहे हैं, आप एक दाई हैं, एक मुबल्लिग हैं। तो मुश्किलात आती हैं, हालात बिगड़ते हैं, मामलात बिखर जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके रवैये भी हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला से ये वक्तन फवक्तन दुआ करते रहें, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। डगमगाना नहीं, एक तो सब्र करना है, दूसरा अपने कदमों को साबित कदम रखना है। ये नहीं उसने बात की तो दीन का काम छोड़ दिया, नहीं। ये दीन का काम ऐसा है जिसपे आप लगे रहें। अगर अल्लाह ताला ने आपको इसके लिए चुने तो ठीक है, आप इस रास्ते पे चलते रहें। वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह को जो कुछ भी कह दे, बस तूने मेरी मदद करनी है। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। और इसी दुआ पे हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, समेटते हैं अपनी बातों को।
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔